آسانی کے ساتھ اور انفرادی کتنی ہی تصویروں میں اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا، اسے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں۔ وہ ہالے کا ہاتھ تھامے تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں کے رش میں سے جگہ بناتے تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھی۔ جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے تو اسی طرح ہالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک کافی شاپ میں آ گئیں۔ پتہ نہیں کون تھا، انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ ہالے 2 مگ گرما گرم کافی لے آئی تھی اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں کون تھا، اس نے لا علمی سے شانے اچکائے اور گرم کپ لبوں سے لگا لیا۔ ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کے گردن کو جکڑ گیا۔ اس کے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ کافی شاپ میں داخل ہوا۔ انہیں پتہ نہیں چلا، ہالے وہ ادھر آ رہا ہے۔ اس نے سراسیمگی سی کیفیت میں کپ نیچے کیا۔ ہالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا، وہ عین اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جہان سکندر؟ کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سالم سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لشم ششم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا، اس وقت بے حد خوفزدہ کر گیا تھا۔ جی ضرور بیٹھیے، اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ ہالے نے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی۔ پاشا کے لیے یہ حملہ قطعاً غیر متوقع تھا، گو کہ رد عمل کے طور پر اس نے چہرہ فوراً پیچھے کیا تھا۔ اس کے باوجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی۔ چبک چبک جلدی جلدی ہالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں باہر بھاگی تھی۔ کافی گرم تھی اور اس نے پاشا کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ بلبلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے گاہک اور ویٹر جس کی جانب لپکے تھے۔ یہ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ رہا، جلدی چلو۔ گلی میں لوگوں کے رش میں سے رستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے ڈرتے ہالے بار بار گردن موڑ کر دیکھتی رہی۔ برگر کنگ کے سامنے ہی جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے۔ مگر تمہیں اس پر کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہالے جھنجھلائی۔ کچھ پرانے حساب اتارنے تھے۔ تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ کپ چھوڑو اور باہر نکلو۔ وہ مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے ہالے کو ساتھ کھینچتی برگر کنگ کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اندھا دھند طریقے سے دوڑتی آئی اور استقبالیہ کاؤنٹر پر آ کر دم لیا کہ وہاں موجود لڑکا قدرے بکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ جہان نہیں ہے ادھر؟ وہ سمجھا وہ دوبارہ جہان کے لیے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حیا نے پھولے تنفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہو؟ کچن میں نہیں، مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں، سو بنا کوئی سوال کیے وہ انہیں اپنی رہنمائی میں پینٹری میں لے آیا۔ پینٹری مستطیل سی تھی اور اس میں اسٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریج رکھے تھے، کچھ دوسرا کاٹ کباڑ بھی تھا۔ وہ رہا دروازہ۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور ایک مشکوک نظر ان پہ ڈالتا واپس پلٹ گیا۔ ہالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور پھر قدرے تذبذب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی باہر نکلنے کا فائدہ؟ گورسل تو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک کونے سے 2 پلاسٹک کی کرسیاں اٹھائی اور کمرے کے وسط میں فرش کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ گئی۔ ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کیا۔ استقلال جدیسی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے جو عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تب ہی میں نے کافی الٹی تاکہ وہ ہمارے فوراً پیچھے نہ آ سکے۔ وہ کرسی پہ نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک چوکور کھڑکی نما روشن دان تھا۔ وہ بہت اونچا نہیں تھا بلکہ حیا کے چہرے کے بالکل برابر تھا۔ اس نے روشن دان کے شیشے کی سلائیڈ ایک طرف کی تو ٹھنڈی ہوا اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگی۔ وہ استقلال اسٹریٹ کی بغلی گلی تھی۔ استقلال اسٹریٹ کی دونوں جانب ایسی ہی گلیاں تھیں جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر دونوں اطراف سے عمارتوں سے گھری تھی۔ اب تم مجھے بتاؤ یہ منگنی کا کیا قصہ ہے؟ ذرا سکون کا سانس ملا تو ہالے کو ادھوری بات یاد آ گئی۔ وہ پرجوش سی کرسی پہ آگے آ کر ہو بیٹھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔
جو تناؤ اور پریشانی وہ تھوڑی دیر پہلے محسوس کر رہی تھی وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ بتاتی ہوں، وہ کرسی پر آ بیٹھی اور گورسل شٹل آنے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی۔ بس میں بھی سارا راستہ وہ دونوں یہی باتیں کرتی رہیں۔ اگر وہ جانتا تھا تو اس نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیا، یہی بہت ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل اور کم گو سا بندہ ہے۔ اس سے وابستہ توقعات میں نے اب بہت کم کر دی ہیں۔ اس نے شانے اچکا کر کہا کہ میں آ کر حالے تو سونے چلی گئی۔ ٹالی اور چیری بھی تب تک سو چکی تھی، جبکہ اس نے پہلے تو اپنی میز کی دراز میں اس ڈبیا کی تصدیق کی جس میں موبائل شاپ کے لڑکے نے جی پی ایس ٹریسر ڈال کر دیا تھا۔ وہ دراز میں ہی رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر پاشا کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کسی اور نے میں بھی ٹریسر ہو، یا پھر وہ محض اتفاق ہو، لیکن اس کے اتفاقات تو کم ہی ہوتے تھے، اتنا تو اسے یقین تھا۔ جو بھی تھا، وہ ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں باہر آ گئی۔ بالکنی کی بتی اسے دیکھتے ہی جل اٹھی۔ وہ وہیں پہلے زینے پر بیٹھ گئی اور پزل باکس چہرے کے سامنے کیا۔ چاروں پہیلیاں ایک چکور کی صورت میں باکس کی چاروں اطراف پہ لکھی تھی، چکور اسکوائر ٹاکسم اسکوائر۔ دھڑکتے دل اور نم ہتھیلیوں کے ساتھ وہ سلائیڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ تقسیم کا آخری حرف ایم جیسے ہی جگہ پہ آیا، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی دراز اسپرنگ کی طرح باہر نکل گئی۔ وہ بنا پلک جھپکے بے یقینی سے باکس کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میجر احمد کا پزل باکس حل کر لیا تھا۔ وہ باکس کھول چکی تھی۔ دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا۔ وہ کاغذ پوری دراز پہ فٹ آ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کر کاغذ باہر نکالا۔ بالکنی کی مدھم روشنی میں وہ کاغذ پہ لکھی تحریر بنا کسی دقت کے پڑھ سکتی تھی۔ چابی کے نیچے 2 فل سٹاپ۔ اس نے بے یقینی سے وہ سطر پڑھی جو کاغذ کے اوپری حصے پہ لکھی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اپریل فول! اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے اتنی محنت کی۔ کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا 6 کا ہندسہ بھی لکھا تھا۔ اس نے کاغذ پلٹا۔ اس کی پشت پہ بالکل وسط میں ایک بارکوڈ چھپا تھا، موٹی پتلی 1 انچ کی لکیر، اور اس کے نیچے ایک سیریل نمبر۔ شیمپوز، لوشن اور ان گنت دوسری اشیاء کے لفافوں اور ڈبوں کے کونوں میں اکثر ایسے ہی بارکوڈ چھپے ہوتے تھے۔ اس بارکوڈ کا وہ کیا کرے گی؟ مگر نہیں، باکس میں کچھ اور بھی تھا۔ دراز کی زمین سے ایک لوہے کی لمبی اور عجیب وضع کی چابی چپکی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے چابی کو کھینچا تو وہ جو گوند کے مکھن سے ایک قطرے سے چپکائی گئی تھی اکھڑ کر حیا کے ہاتھ میں آ گئی۔ حیا نے دیکھا چابی کے نیچے موجود لکڑی پہ 2 موٹے موٹے نقطے لگے تھے اور ان کے درمیان لکھا تھا امانت۔ پھر کوئی پزل، پھر پہیلیاں، چابی تلے 2 فل سٹاپ۔ وہ دونوں نقطے سے مل کر اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش وہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پر دے مار سکتی۔ یہ چابی کس شے کی تھی؟ کسی کمرے، کسی گاڑی، کسی گھر کی؟ اگر پہاڑ کھودتے تو یہ مرا ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا وہ اسے توڑ کر ہی نکال لیتی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس نے خفکی سے دراز بند کی تو وہ پھر باہر نکل آئی اور اس نے دوبارہ دراز کو اندر دھکیلا اور اسے پکڑے پکڑے سلائیڈز اوپر نیچے کی۔ کوڈ بار سحرفی بگڑتا گیا۔ باکس پھر سے لاک ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو دراز باہر نہیں آئی۔ واپس بستر پر لیٹتے ہوئے بے حد کڑ رہی تھی۔ ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلے گا، اس سے کوئی اور، اس سے کوئی اور۔ کیا وہ ساری زندگی مکفل تالے ہی کھولتی رہے گی؟ اچھا مذاق تھا۔ پھر وہ ذہن سے یہ سوچیں جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ بہت اچھا کیا اس نے کافی الٹ کر، وہ اسی قابل تھا۔ حقیقت میں اپنے روبرو پاشا کو دیکھتے ہوئے اسے تصویر سے بہت بہتر لگ رہا تھا۔ اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی اوپر، اور لباس بھی مناسب تھا۔ آنکھوں پہ بغیر فریم کی گلاسز لگائے وہ ذرا سی شیو میں تھا۔ وہ روبرو دیکھنے میں بس ایسا ہی تھا کہ مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ ہینڈسم تو وہ اسے کبھی نہیں لگا تھا، نہ ہی اس کی شخصیت میں کوئی سحر تھا جس کی باتیں بہاریں کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بس درمیانے درجے کا آدمی لگتا تھا، یا شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کی طرح ڈریس اپ کر کے کیموفلیج کر رکھا تھا۔ شاید یہی بات ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گری کب نیند کے سمندر میں ڈوب گئی، اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ اس نے چابی کے ہال میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر ان سے
جلی ہوئی اطراف والا پزل باکس رکھا تھا۔ اب وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں چند لمحوں کی کڑیاں ملائیں، اگلے ہی پل وہ پٹ کھول کر باہر آیا تھا۔ بہارے گل؟ سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑے ہو کر اس نے آواز دی۔ بہارے کافی دنوں سے اس کی آواز کی منتظر تھی، مگر عبدالرحمن کو اپنی مصروفیت میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا۔ اس لیے اب آواز سن کر وہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی تابعداری سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیسری منزل کے دہانے پہ پہنچ کر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی بھی ہوٹل سے آیا تھا، سوٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے کوٹ کے بغیر تھا۔ اسے متوجہ پا کر عبدالرحمن نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کیا بہارے گل مجھے بتانا پسند کریں گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی۔ بہارے نے سادگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر بہارے جانتی تھی کہ اسے دھچکا لگا ہے۔ وہ کس کی اجازت سے؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبدالرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پر بیٹھا اور سیدھا بہارے کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور بھی وعدہ تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھوں پہ ایک بہت وزنی بوجھ آ گرا تھا۔ اس نے اداسی سے عبدالرحمن کو دیکھا، جو منتظر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبدالرحمن نے اسے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی اور اس کی میت کو اون بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہارے گل پہ اعتبار کر سکتے ہو۔ پورا ادالار، بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے، مگر بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو، کون عبدالرحمن؟ کہاں کا عبدالرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ وہ اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑا کر گویا عبدالرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی۔ لمحہ بھر کو رک کر بہارے ذرا تشویش سے بولی۔ تم مجھ سے شادی کرو گی عبدالرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھ بھی لیا۔ عائشہ قریب کہیں نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبدالرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پر جو پہیلی کھدی تھی نا، وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیا علم ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک اس کا باکس غور سے دیکھا ہی نہیں۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہیلی اور حیا کی پہیلی بالکل ایک سی لکھی تھی۔ تب ہی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہیلی کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کیا کہا ہوگا کہ عبدالرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں؟ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ ایڈیوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پہ لگی تھی۔ مخصوص شور، ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامی کرسیوں کی قطار کے درمیان رستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ اتنی مصروف رہی تھی کہ معتصم سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔
ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ اوڈیم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی۔ ویسے بھی اب فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط ہی کرتی تھی۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہی نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جوڑے تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا، اس لیے اس کی کوشش ہوتی کہ وہ معتصم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہی ہوں۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا، نگاہیں کھیل پہ مشغول کیے کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھا، وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بائیں طرف 2 کرسیاں خالی تھی۔ وہ ایک کرسی اپنے اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا۔ میں نے اسے کھول لیا۔ اس کا کوڈ ٹاکسم تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ اوہ سلام، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ معتصم نے دراز کھولی اور کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھی، پھر اسے پلٹا۔ بارکوڈ تو اشیاء کے پیکٹس پہ لگا ہوتا ہے، اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بارکوڈ بھی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پہچانے، مگر کدھر؟ شاید اس سطر سے کوئی مدد مل جائے۔ وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر سطر پڑھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا کر دراز سے چابی اٹھا لی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ سطر اس چابی تلے لکھے 2 نقطوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے امانت کسے کہتے ہیں؟ اس نے ذرا الجھن سے پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہمارے والا امانت، ترک میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ یہ تو ترک اردو کی مماثلت ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ کسی نے تمہاری کوئی امانت کہیں لاک کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عالی شان سا محل ہو یا کوئی برانڈ نیو گاڑی۔ وہ اپنی بات سے خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نادیدہ لکھائی ہو اور آنچ دینے سے۔ میں کوشش کر چکی ہوں، اس ایک لفظ امانت کے سوا یہاں کچھ نہیں لکھا۔ اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈالی اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معتصم مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اب جو بھی کرنا تھا اسے خود کرنا تھا۔ امتحانوں کے بعد کچھ سوچوں گی، ابھی تو اس قصے کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ جواباً معتصم نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ وہ آڈیو روم سے نکل رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں اس وقت تو فون نہیں کرتی تھی۔ پھر اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ یہ وہی پاکستانی نمبر تھا جس سے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا۔ ہیلو، کرسیوں کی قطار سے راستہ بناتے ہوئے ذرا اونچا بولی تھی۔ ارد گرد کہے شور میں میجر احمد کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ بھیا؟ وہی نرم خوبصورت ٹھہرا ہوا انداز۔ اب وہ اس سے چڑھتی نہیں تھی بلکہ ذرا احتیاط سے بات کر لیتی تھی۔ وعلیکم السلام، میری خیریت آپ کو پتہ لگتی ہی رہتی ہے۔ وہ باہر کوریڈور میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنسا۔ اب ایسا بھی نہیں، آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے لگتا تو خیر یہی ہے، آپ کو اور پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ غصے میں ہے؟ خیریت؟ کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں کتنی پہیلیاں بوجھوں؟ اس نے زج سے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ اتار کر سبانجی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیوں پہ رکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ بعض چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رازداری سے کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ویسے 1 گھنٹے کا کام تھا، آپ نے ہی اتنے دن لگا دیے۔ خیر آپ کا پزل بہت تو حل کر ہی لوں گی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ استنبول کی دھوپ ارد گرد سبزہ زار کو سنہری پن عطا کر رہی تھی۔ اتنا غیر سنجیدہ سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ کیوں؟ آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے۔ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا تھا، خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی۔ وہ شاید برا مان گیا تھا۔ مگر خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا، مگر آپ کے لیے نہیں۔ میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا، بس اسی دوران آپ مل گئی۔ آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی۔ مگر وہ امانت، وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پر غور کریں۔ وہ ڈالی کی امانت ہے اور اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس کے قابل کر سکے۔
کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می، اس نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سبانجی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پہ اس کے قدموں پر گر رہی تھی۔ کلینک کی انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خنکی چھائی تھی۔ وہ کاؤچ پہ بیٹھی خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حالے کے اعتبار سے اس نے ایک ڈرماٹولوجسٹ سے وقت لیا تھا۔ اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے، مگر ہاتھ لگانے پہ وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے اور سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ ڈریسر والی ڈبیا روم میں ہی تھی۔ اب وہ اسے استنبول میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ تبھی اس کے ساتھ والی نشست پہ ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل آئی ہے اور بہت تھک گئی ہے۔ حیا لاشعوری طور پہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھی، البتہ سکارف اور لانگ اسکرٹ والی مل جاتی۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی جس میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی، مختصر اسکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی۔ اس کے اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان دو کراؤن فش جیسا۔ ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکویریم میں تیر رہی تھی ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں، جن کی زندگی کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا رکی اور حیا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینکس۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ سے عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ بیٹھی۔ نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پر بحث کرنے لگی تھی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پاس بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا؟ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تبرج؟ اوہ، کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج العرب، برج الخلیفہ۔ ہاں، تصویر میں۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ دور سے نظر آئے۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھی، وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں، زیب و زینت گو کے مردوں کو درمیان سے گزرتی تھی۔ اگر استنبول کی لڑکیاں اس زمانہ جہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا؟ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسے شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی۔ ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹشو سے ماتھے پہ آئے پسینے کے قطرے تھپتھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرسٹ کزن میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اسے شہلا یاد تھی، پر وہ اس کو سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں بن سکتا۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا۔ اس کی باری پکاری گئی تھی، وہ چونکی، پر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔
اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کے نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ اکرم کی پانی میں اس طرح بلبلے بن اور مٹ رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنے تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں، دائرہ جس میں آغاز اور اہتمام کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ استقلال جدیسی میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ٹھنڈی دھوپ گلی کے دونوں اطراف میں اٹھی قدیم عمارتوں پہ گر رہی تھی، گویا سنہری برف ہو۔ وہ جہان کے ساتھ ساتھ چلتی گلی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر اتفاق ہوا تھا کہ اس نے سیاہ اسکارف اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ گرے بلاؤز پہن رکھا تھا، اور جہان نے سیاہ جینز پہ گرے آدھی ستین والی ٹی شرٹ۔ آج جب وہ ادھر آئی تھی اور اس نے خواہش کی تھی کہ وہ استقلال اسٹریٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسے اس گلی کا انت دیکھنا تھا، اب وہ اسی لیے چلتے جا رہے تھے۔ کچھ پیو گی؟ جہان نے رک کر پوچھا، پھر جواب کا انتظار کیے بنا ایک کیفے میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے اور بغل میں رول شدہ اخبار۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ جاگ سے بھرا پندا کولاڈا ناریل اور اناناس کی رسیلی خوشبو اور ٹاکسم اسکوائر سے اٹھتی ٹیولپس کی مہک۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچی۔ جہان سکندر کا استنبول بہت خوبصورت تھا۔ اچھا، وہ خود ہی تبصرہ کرتا گونٹ بھر رہا تھا۔ حیا نے اس کے گلاس پکڑے ہاتھ کو دیکھا۔ اس نے وہ پلاٹینیم بینڈ نہیں پہن رکھا تھا۔ یہ ان کی منگنی کے بعد پہلی ملاقات تھی، اور اس میں اتنی انا تھی کہ خود سے کبھی اس موضوع کا ذکر نہیں چھیڑنا تھا۔ تم اس روز 2 دفعہ آئی تھی، بیک ڈور کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ورکرز نے اسے پوری رپورٹ دی ہوگی، مگر جواب اس کے پاس تیار تھا۔ عائشہ گل نے بے شک کہا تھا کہ سچ سے بہتر کوئی راستہ نہیں، مگر اب اس وقت عائشہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ کوئی جاننے والا نظر آ گیا تھا۔ حالیہ اور میں نے اس کے ٹکرانے سے بہتر سمجھا کہ دوسری گلی میں چلی جائیں۔ ویسے بھی شٹل کے آنے تک ہمیں انتظار تو کرنا تھا نا۔ اگر کبھی پچھلی گلی میں کوئی جاننے والا ملے اور تمہیں استقلال میں آنا پڑے تو بے شک برگر کنگ کے اسی دروازے کو استعمال کر لینا۔ اس کی پچھلی طرف گھنٹی لگی ہے۔ گلاس خالی کر کے جہان نے کچرے دان میں اچھال دیا۔ حیا کا بھی آدھا گلاس باقی تھا۔ تم سناؤ، تمہیں لندن کب جانا ہے؟ وہ کافی بلند آواز میں بول رہی تھی۔ قریب سے گزرتے تاریخی سرخ ٹرام میں سوار سیاحوں کا گروہ اونچی اونچی سیٹیاں بجا رہے تھے، جس کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اگلے ماہ کا سوچ رہی ہیں؟ تب تک تم بھی فارغ ہوگی۔ باقی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ترکی میں ہی گھومیں پھریں گے اور کچھ قطر، پیرس، دبئی وغیرہ جا رہے ہیں۔ تو تم ہمارے ساتھ لندن چلو نا، پھر جولائی میں واپس آ کر کلیئرنس کروانا اور پاکستان چلی جانا۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ ببوقدا رہنا چاہتی ہوں۔ گو کہ جہان کے ساتھ لندن جانے کا خیال کافی پرکشش تھا، مگر اس نے فوراً حامی بھرنا مناسب نہ سمجھا۔ اوہ ڈونٹ ٹیل می کہ تم ابھی تک رپورٹ لکھ رہی ہو۔ جہان نے ہاتھ ہلا کر گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ حیا نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ حالے کی دوست چھاپنے کے لیے تیار تھی، مگر جہان کے منع کرنے پہ اس نے وہ رپورٹ بند کر دی تھی۔ آج صبح ہی جب وہ اس بارے میں سوچ رہی تھی تو اسے لگا یہ سب کسی بااعتماد شخص سے شیئر کرنا چاہیے، اور میجر احمد سے بڑھ کر کسی پہ اعتبار نہیں تھا۔ تب ہی صبح اس نے میجر احمد کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہے، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں نے اسے ذہن سے نکال دیا ہے۔ گڈ گرل۔ وہ ایک دم اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا، یوں کہ حیا کا سامنے کا منظر چھپ گیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بعض دفعہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ کہتے ہوئے اس نے رول شدہ اخبار کھولا اور پھر اسے لپیٹنے لگا، جہاں تک کہ کون آئس کریم کی سنہری کون کی طرح اس نے اخبار کو رول کر دیا۔ پھر اس نے حیا کا گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے ناسمجھی سے گلاس اسے پکڑا دیا۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس نے گلاس کون کے منہ میں انڈیل دیا۔ جوس دار کی صورت اخبار کی کون میں گرنے لگا۔ جہان نے خالی گلاس حیا کو تھمایا اور اخبار کی کون کو مزید لپیٹنا شروع کیا، پھر اس کا منہ بند کر دیا اور مخالف سمت سے اخبار کھولنے لگا۔
تہیں کھلتی گئی اور پورا اخبار سیدھا کھل کر سامنے آ گیا۔ صفحے سوکھے تھے اور جوس غائب۔ زبردست! وہ مسکراتے ہوئے تالی بجانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ٹرک تھی۔ اس نے یقیناً کمال مہارت سے جوس کہیں آس پاس گرا دیا تھا یا پھر کچھ اور کیا ہوگا۔ بہرحال اس کا انداز متاثر کن تھا۔ وہ دونوں پھر سے ساتھ چلنے لگے تھے۔ جہاں نے اخبار اب دو رویہ طے کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ دفعتاً حیا کا فون بجا۔ اس نے پرس سے فون نکال کر دیکھا میجر احمد کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی اور فون رکھ دیا۔ جہان اتنا مہذب تو تھا کہ کوئی سوال نہ کرتا، مگر وہ خود بتانا چاہتی تھی۔ میجر احمد کی کال تھی، کچھ کام تھا ان سے۔ وہ چلتے ہوئے سرسری انداز میں بولی، یہ جو سراسر جوا تھا۔ جہان کے موڈ کا کچھ بھروسہ نہ تھا، مگر وہ اس پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ میجر احمد کون؟ اس نے نہ سمجھی سے حیا کو دیکھا۔ پاکستان میں ہوتے ہیں، سائبر کرائم سیل میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں۔ تمہارے ابا کو بھی جانتے ہیں۔ وہ ذرا رکی۔ میں ان سے بات کروں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ آف کورس نہیں۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ کون کتنا قابل اعتبار ہے یہ فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، کیونکہ میرے نزدیک تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بے یقینی اچھی نہیں ہوتی جہان۔ ارے علی، جیسے تمہیں یقین ہے کہ تمہارا جوس میں نے کہیں گرا دیا تھا۔ وہ پھر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اور گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جو جانے کیوں ابھی تک وہ پکڑے کھڑی تھی۔ یقیناً تم نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ اس نے گلاس جہان کو تھما دیا، جب تک وہ اخبار کو دوبارہ کون کی شکل میں لپیٹ چکا تھا۔ گلاس لے کر اس نے اخبار کی کون کا کھلا منہ گلاس میں الٹا۔ پینا کولاڈا ایک دار کی صورت گلاس میں گرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ساکت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ میں نے خود دیکھا تھا کہ اخبار سوکھا تھا، پھر یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر جادوگر اپنی ٹرک کے بعد ہی راز بتا دیں تو کیا فائدہ؟ کبھی فرصت میں بتاؤں گا یہ کیسے ہوا۔ البتہ اگر تم میری جگہ پہ کھڑی ہو کر دیکھتی تو جان جاتی کہ کیسے کیا ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا، اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم عجیب ہو جہان۔ اس نے تحیر سے سر جھٹکا۔ ان دونوں چیزوں کو ٹریش میں پھینک دو، میری پیاس مر گئی ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ تمہاری پیاس ڈر گئی ہے؟ پھر شعبدہ باز دونوں چیزیں ایک قریبی کچرے دان میں ڈال دیں۔ دور سامنے گلی کے اہتمام پر ایک اونچا ٹاور تھا، جس نے گلی کا دہانہ بالکل بلاک کر رکھا تھا، جیسے زمین سے اگایا ہو۔ وہ یوں تھا جیسے پاکستان میں اونچی سی گول اینٹوں کی بٹی ہوتی ہے، ویسا ہی سلنڈر نما، اور جس کا گنبد کون کی شکل کا تھا۔ یہ رہا وہ انت، غلطہ ٹاور، جسے جاننے کا تمہیں تجسس تھا۔ اس نے ٹاور کی طرف اشارہ کیا۔ اور انت جاننے کا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے جہان؟ جہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انسان کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پلٹ گئی۔ وہ شانے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پر گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً اس نے کال کاٹ کر اسے خود کال کی، تو اس نے ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے، وہ ذرا جتا کر بولی۔ جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں؟ بہرحال اہم کام کی بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی جو کچھ ببوک ادا میں وہ جان پائی تھی، اس نے وہ میجر احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کروانا چاہتی تھی، مگر جہان نے منع کر دیا، روانی میں کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ منع تو کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پر جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں، مگر حیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی انات کے باعث کہہ رہا تھا، یقیناً ایک رپورٹ سے اے آر پی جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک بندے کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔
अब्दुर्रहमान जैसे शोहरत याफ्ता तो पुल का काम करते हैं, ऐसे कि अपने दामन पर कोई छींटा न पड़े। सो इनके खिलाफ ना सबूत होते हैं, न फाइल्स खुलती हैं। मगर मैंने सुना है कि इसके आलमी दहशतगर्द तंजीमों से भी। किससे सुना है? वो बात काट कर बोला। लेडी कुबरा से, अदालार में। बहरहाल ये दूसरी दुनिया के लोग हैं, आप इन मामलों में मत पड़े। तो फिर ये पाशा मेरे पीछे क्यों पड़ा है आखिर? वो जच होकर बोली। मुझे तो लगता है हया इसने आपका पीछा छोड़ दिया है, अब सिर्फ आप इनके पीछे पड़ी हैं। वो एकदम चुप हो गई, इसके पास कोई जवाब नहीं था। वैसे ज़रूरी नहीं था कि आप मेरे बारे में जहान सिकंदर को बताएं। इंसान को कुछ बातें अपने तक भी रखनी चाहिए। बस बास्फोरस बुर्ज से गुजरी थी और वो खिड़की के बाहर पुल तले बहता समंदर को देख रही थी। वहाँ हस्बे मामूल एक फेरी तैर रहा था। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे और आपके राब्ते को गलत तरीके से इस्तेमाल करे, मुझे रसवा कर सके। अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा हया। जन्नत के पत्ते थामने वालों को अल्लाह रुसवा नहीं करता। इसी लम्हे दूर नीचे समंदर के किनारों पर बगलों का एक गोल फुड़फुड़ा हवा में उड़ रहा था। वो निगाहें इनके सफ़ेद परों पे मरकूज किए ठहर सी गई। आप जन्नत के पत्ते किसे कहते हैं? अहमद ने गहरी सांस ली और कहने लगा, आप जानती हैं आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जन्नत में रहा करते थे। इस जन्नत में जहाँ न भूख थी, न प्यास, न धूप थी, न बरहगी। तब अल्लाह ने उन्हें एक तरगीब दिलाते दरख्त के पास जाने से रोका था, ताकि वो दोनों मुसीबत में न पड़ जाएं। वो सांस लेने को रुका। बस अब पुल के आखिरी हिस्से में थी। बगलों का गोल फेरी के ऊपर से फड़फड़ाता हुआ गुजर रहा था। समंदर पीछे को जा रहा था। इस वक्त शैतान ने इन दोनों को तरगीब दिलाई कि अगर वो हमेशगी के लिए दरख्त को छू लें तो फरिश्ते बन जाएंगे या फिर हमेशा रहेंगे। उन्हें कभी ना पुराने होने वाली बादशाहत मिलेगी। पुल पीछे रह गया। गुरसल अब पुराने शहर अनातोलिया एशियाई हिस्सा में दाखिल हो रही थी। वो हर शहर से बेनियाज यकसोई से सुन रही थी। सो उन्होंने दरख्त को चख लिया, हद पार कर ली तो इनको बेलबास कर दिया गया। इस पहली रसवाई में जब सबसे पहली शय इसने इंसान को ढका था वो जन्नत के पत्ते थे, वर्कुल जन्ना। पुराने शहर की सड़क पर कोई ट्रैफिक जाम था। गुरसल बहुत सुस्त रवि से चल रही थी। सड़क किनारे चलते लोग और दुकानों पे लगा रश से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस सुन रही थी। आप जानती हैं अबलीस ने इंसान को किस शय की तरगीब दिलाकर अल्लाह की हद पार करवाई थी? फरिश्ता बनने की और हमेशा रहने की। जानती हो हया फरिश्ता कैसे होते हैं? इसने नफी में गर्दन हिलाई, गो कि वो जानती थी कि वो इसे नहीं देख सकता। फरिश्ते खूबसूरत होते हैं। वो लम्हे भर को रुका। और हमेशा की बादशाहत किसे मिलती है? कौन हमेशा के लिए अमर कौन हो जाता है? वो जिसे लोग भूल ना सके, जो उन्हें मशहूर कर दें और इनके दिलों पर कब्जा कर लें। खूबसूरती अमर होने की चाह में ये दोनों चीज़ें इंसान को धोखे में डालकर ममनुआ हद पार करवाती हैं। और फल खाने का वक़्त नहीं मिलता। इंसान चखते ही बड़ी दुनिया में रुसवा हो जाता है। इस वक्त वो अगर खुद को ढके तो इसे ढकने वाले जन्नत के पत्ते होते हैं। लोग इसे कपड़ों का टुकड़ा कहें या कुछ और, मेरे नज़दीक ये वर्कुल जन्ना है। पुराने शहर की कदीम ऊंची इमारतों पर से धूप रेंग गई थी। वो अब छाँव की नीलाहट इन पर छा रही थी। वो सांस रोके मोबाइल कान से लगाए दम साधे बैठी सुन रही थी। जन्नत के पत्ते सिर्फ इसी को मिलते हैं जिसने तरगीब को चखने की कोशिश की होती है, और इनका सफ़र इसको खुद पे लगा लेने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि इनको थामने से पहले इंसान जन्नत में होता है। थामने के बाद वो दुनिया में उतार दिया जाता है, बख्शिश मिल जाती है, मगर दुनिया शुरू हो जाती है। और फिर वो जैसे धीरे से मुस्कुराया। दुनिया वालों ने जन्नत तो नहीं देखी होती ना, सो इनको मालूम ही नहीं होता जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। सो वो इनके साथ सलूक भी वहीं करते हैं जो किसी शय की असल जाने बगैर इसके साथ किया जाता है। आप दुनिया में उतरने के बाद दुनिया वालों के रवैये से परेशान मत होइएगा। वो खामोश हुआ तो कोई तलस्सम टूटा। शहर का बुलबुला जो इसके गिर्द तन चुका था फट कर हवा में तहलील हो गया। थैंक्स मेजर अहमद, वो गहरी सांस लेकर बोली। इस वक्त कुछ ज़्यादा कहने के काबिल नहीं थी। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातें करते हैं।
شکریہ، میں اب فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، اس کا کان سن ہو چکا تھا۔ قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ حالے نے ڈروم کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ جو اپنی کرسی پر بیٹھی میز پر پھیلی کتابوں میں منہک سی تھی، چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میرے پورے 2 چیپٹر رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحہ آگے کو پلٹ کر دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو۔ اتنا ضروری ہے کیا؟ تم پچھتاؤ گی، لکھ کر رکھ لو۔ حالے میں سر تھی، سو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی، پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا اور بنی مونگ پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا اسٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا، گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی پن اپ کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ حالے نے کار کی چابی پر سنبھالا۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا، وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پر تھا۔ اس کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھی۔ ہال کھچا کھچ بھرا تھا، عورتیں، لڑکیاں اور بے حد معمر خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں طرف حالے۔ اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر درمیان میں رکھ دیا تھا، وہیں ڈی جے کے ساتھ کلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹرم کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بنیر سے ڈھکی تھی جس پر انگریزی میں چھپا تھا، چہرے کا نقاب واجب یا مستحب؟ اس نے 2 انگلیوں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ اسکارف کر لے، یہ اس کے تقویٰ کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائی سنبھالے کھڑی میرون اسکارف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھی۔ واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو نہ کرنے پر گناہ نہیں۔ اب اس بات پر تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سار اور جسم ڈھکنا واجب ہے، لیکن کیا چہرہ ڈھکنا بھی لازمی ہے؟ حیا کے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ آ کر ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی، وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں، صرف مستحب ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا سنبھل کر فرش پر پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اور پھر جب حج کے موقع پر ایک لڑکی جو اونٹ پر سوار آپ سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشعوری طور پر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کو نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ازدواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھی، وہ مستحب کے درجے کا تھا، واجب کا نہیں تھا۔ سورۃ نور میں ہے کہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائیں، تو وہ جو خود ظاہر ہو جائیں میں سرما، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اس بات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی۔ وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پر واپس جا چکی تھی اور تب تک وہ خود کو مطمئن کر چکی تھی۔ اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگی تھی۔ میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی، ڈائس پر آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ وہ دراصل بحث تھی۔ حیا اور حالے باری باری اپنے پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ رہی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔
اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ حج کے موقع پر تھا، اور حج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے نقاب دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ 2 فختائیں تیزی سے اڑتی ہوئی آئیں اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائیں۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر نیچے گری تھی اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں 2 حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اسے ڈانپ لیا۔ یہاں ڈانپنے سے مراد چہرہ ڈانپنا بھی ہے، سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ میں انگوٹھی سرما جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سر پر لپیٹ کر بکل مار کر دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا ہے، اور جب اللہ عز و جل مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ وہ گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ تایا فرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو عمارت وہاں نہیں تھی۔ اب وہ راستے پر اپنی رو میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں کہ ٹکر لگنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بلاک ہے۔ معلوم نہیں تایا کی فلسفی کتنی درست تھی مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا، شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا۔ مستحب اور واجب بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائز پر اب ایک سیاہ عبایا اور سیاہ سکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھی۔ خوبصورت شفاف چہرہ، نرم سی مسکراہٹ، سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ نے مستحب والوں کے دلائل سنے، آپ کو لگا کہ وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر واجب والوں کا بیان سنا تو لگا وہ ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ حال میں بے اختیار قہقہ بلند ہوا، شیشے کی دیواریں بھی مسکرا اٹھیں۔ ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے برق رکی، پورا حال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر لے، 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلبہ حل کر کے 70-80% نمبر لے لیتے ہیں، اور آخر میں کچھ سوال بہت پیچیدہ اور مشکل رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوال پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں نمبر یا سٹیج کے ذرا سے تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستحب ہوتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنا ہو تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اسٹیمپ کر دیا جائے، ایکسٹرا سوال، جبکہ وہ مستحب نہیں ہوتا۔ وہ اب کرسی پہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی غور سے سن رہی تھی۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی ایک اپنا ہی سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھی کہ اس مسئلے پر واجب والے مستحب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دن چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ مستحب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، جبکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستحب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں، اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اخلاقی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالی تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا۔ مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے انگلیاں نہیں نکالی اور ویسے ہی پوری یکسوئی سے سٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔
میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اخلاقی نقطہ یعنی گناہ ہے یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں، کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ تو کیا جو چیز مستحب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے مستحب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کا غیر واجب قرار دے کر اس کی ترجیح تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے درجہ دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے کہ نہیں؟ ان کے سوال پر حال میں خاموشی چھائی رہی، مرعوب سی خاموشی۔ ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں سے یہ چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ تو ضرور ہی ہوتی ہیں۔ ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے۔ نمازیں بھی ہم پوری نہیں پڑھتی، جو پڑھے ان میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% پرچہ۔ یہ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ سے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی۔ ہر اقلیتس کی دائمی آگ، بھڑکتا آتش دان، دکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے، تب ہم شاید رو رو کر کہیں گے کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستحب تھا، تو نیک عمل تو ثواب ہی نہ، ہم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کھینچی۔ یقین کریں میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے، سو چاہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا مستحب سمجھ کر، اسے کریں ضرور اور اسے پھیلائیں بھی ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں۔ اور ایک آخری بات، وہ پھر سانس لینے کو روکی۔ حال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف اسکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پر قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ وہ اسٹیج سے اتری تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گرے اسکارف والی اور میرون اسکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھیں۔ وہ بالکل چپ خاموش بیٹھی تھی اور دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سیاہ عبایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹی، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان، ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے اسکارف کا سامنے کا گرا دایاں تکونا پلو اٹھایا اور اسے پہلے بائیں گال کے ساتھ اسکارف کے حالے میں اڑسا اور پھر کچھ حصہ دایاں گال کے اس طرف اڑسا، یوں کہ اس کے چہرے کا ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ لیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سے جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئی۔ اتنی سی بات تھی۔ وہ اپنی جگہ منجمد سی کھڑی ہو گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا، سب ویسا ہی تھا، بس اتنی سی بات تھی۔
اناتولیا کے بازار میں چہل قدمی کرتے، گورسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سبانجی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو، مناظر کو کھوجنے کی کوشش کی۔ کیا کوئی فرق پڑا تھا؟ مگر اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنا نقاب اتار سکتی، سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی۔ پر کہیں کوئی گھٹن، کوئی تنگی نہ تھی۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ ناک، رخسار، تھوڑی یا پیشانی سے، سو اس کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہیں رہتا ہے۔ پھر کیسی پریشانی! لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی، باوجود اس کے کہ حالے کا انداز ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ ڈروم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین اور معتصم اترتے دکھائی دیے۔ حسین لمحہ بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے۔ سب پہلے جیسا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی کتاب پہ جھکی، ذہنی طور پر ابھی تک اسی حال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ جب واپسی کے وقت پس منظر کسی نے یہ آیت چلا دی تو وہ اس کے ٹرانس سے باہر ہی نہ آ سکی تھی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نکل ہی نہیں سکے گی۔ لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی۔ باوجود اس کے تایا اور ابا رحیل کے اسے بہت تاکید کرتے تھے، وہ یہ نہیں کر سکی، اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنائی ہی نہیں۔ جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے، اور اکثر باپ بائی یہی تو کرتے ہیں، اپنی ہی کہتے رہتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں۔ کبھی اللہ کی سنوا کر تو دیکھتے۔ پھر علم ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ، اس کا دل ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی طرف جھک ہی جاتا ہے، پھر کسی واعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ کبو کدا کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں، ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے سے ڈوبا تھا، راہداریاں طریق تھی، صرف دوسری منزل کے اسٹڈی میں نیم روشنی چھائی تھی۔ اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ پھر میز پہ کھولا پڑا عبدالرحمن کا لیپ ٹاپ، البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ ریوالونگ چیئر کی پشت پہ سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں کی سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پہ لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر ذرا کفر سے واپس میز پر پھینک دیا۔ اس سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا لے لینا چاہیے تھا اب تک، بلکہ اور بھی بہت چیزوں سے اس نے آنکھیں بند کر لی اور انگلیوں کو کنپٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی درد ہو رہا تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی تناؤ۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا۔ ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ہر شے حسب منشا جا رہی تھی۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں تھا، کامیابی بہت نزدیک تھی۔ جو وہ چاہتا تھا سب ویسے ہی ہو رہا تھا، مگر اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا، ہر شے دب سے اس پر آ گری تھی، اور وہ ابھی اس دوست کے طفیل دوست دھوکہ دے، اسے بڑھ کر تکلیف دہ شے کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ پل کے لیے وہ اذیت ناک دن اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا کیا تھا۔ عبدالرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اسے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی وہ موقع ضائع نہیں کرے گا، اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ مگر اس وقت وہ سب بلا کر ان موقع پر توجہ مرکوز رکھنی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبدالرحمن نے کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا تھا، اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا۔